جی جمال صاحب بات کریں. سر بہت شکریہ جناب اسپیکر، آپ نے ٹائم دیا. میں بلوچستان کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑا بہت. آج انتہائی ایک واضح طور پہ اور نہایتی ایک دو ٹوک انداز میں حال ہی میں ایک جلسے میں ایک موصوف نے جو بعض بیانات دیے ہیں اس کے اوپر میں اپنا رد عمل ضروری سمجھتا ہوں. ایسے بیانات جس میں ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا جائے، ایسے بیانات جس میں اپنی ایک علیحدہ فورس بنانے کی بات کی جائے، ایسے بیانات جس میں سرحدی نظام کے خلاف اشتعال پھیلانے کی بات کی جائے، ایسے بیانات جن میں قوموں کو، بلوچ اور پٹھانوں کو لڑانے کی سازش کی جائے اور سب سے اوپر عوام کو ریاست اور ریاستی اداروں سے دور کرنے کی بات کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جمہوری، ریاستی یا آئینی معاشرے میں وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی. جناب اسپیکر، میں ایک سیکنڈ جمال صاحب، اگر آپ باہر نہیں گئے تو آپ کو فزیکلی یہ لے کے جائیں گے، تو اپنی عزت کرانی ہے تو ذرا پلیز واک آؤٹ. آپ نکل جائیں اگر آپ کی عزت اسی میں ہے. جی جمال صاحب. تھینک یو. جی جناب اسپیکر، میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کوئی وقتی اتحاد نہیں بلکہ ایک آئینی ریاست ہے. ایک ایسی ریاست جو کہ لاکھوں شہداء اور غازیوں، چاہے وہ سیکیورٹی فورسز ہوں یا سول ہوں، ان کے لہو کے بدولت قائم ہوئی. یہ کسی ایک قوم، قبیلے یا علاقے کی ملکیت نہیں، یہ ایک فیڈریشن ہے. ایک ایسی فیڈریشن جہاں تمام اقوام، چاہے بلوچ ہو، براوی ہو، پٹھان ہو، سندھی ہو، سریکی، ہزارہ، پنجابی، جتنے بھی تمام قوم ہو، اس میں برابری کے شریک ہیں. سیاست کرنا آپ کا حق ہے، جمہوری حق ہے، آپ بلی کریں، اس کی ہم مذمت نہیں کرتے، لیکن یہ حق آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہی کی جا سکتی ہے. آج اس آگسٹ ہاؤس کو ہم جتنے بھی یہاں پہ فرد بیٹھے ہیں، ہمیں واضح طور پر یہ کہنا ہوگا کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی علیحدگی پسند سوچ، متبادل فورس بنانے کا تصور یا سرحدی نظام کو کمزور کرنے کی سازش صرف اور صرف سیاسی بیانات نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ براہ راست ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا اور ریاست کے خلاف جاتی ہے. یہ بیانات جناب اسپیکر ہمارے نوجوانوں کو کنفیوز بناتے ہیں اور یہ ہمارے خطے کے امن و امان کے لیے بہت ہی خطرناک ہیں. اور خاص طور پر ایک ایسے شخص کے منہ سے یہ سننا جن کو ہم نے بچپن میں دیکھ کے سیاست سیکھی ہے، جس کو ہم یہاں پہ بیٹھ کے شاید یہ ہم سوچتے تھے کہ یہاں پہ بلوچستان کی وہ بات کرے گا، بلوچستان کے حقوق کی بات کرے گا، لیکن افسوس وہ ریاست کے خلاف باتیں کرتی ہے اور نفرت پھیلانے کی بات کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، چمن اور سرحدی علاقوں کا جو مسئلے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور وہ حقیقی ہیں. ان کی خواہ وہ تجارتی مسئلے ہو یا معاشی مسئلے ہوں، لیکن ان مسئلوں کا حل صرف اور صرف ریاست میں رہ کر پالیسی اور مذاکرات سے ہی نکل سکتی ہے، نہ کہ جذباتی نعروں سے اور ریاست کے اداروں کے خلاف مقابلہ آرائی سے. جناب اسپیکر، یہ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے موصوف نے کہا کہ ہم سرحدی بات ختم کر دیں گے یا ریاستی فیصلوں کو ہم طاقت کے ذریعے تبدیل کریں گے. یہ ایک غیر ذمہ دارانہ جو ہے وہ سیاسی سوچ ہے. ہماری پاکستان نے ہمیشہ اپنے سرحدوں کو قومی سلامتی، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور اسمگلنگ کے روک تھام کے لیے منظم کی ہے. اور شاید آپ جدھر بھی جائیں، کسی بھی ملک، کسی بھی دنیا کے کونے میں جائیں، ایک ذمہ ریاست یہی کرتی ہے. جناب اسپیکر یہ بھی کہا موصوف نے کہ بلوچستان بلوچوں کو جو ہے وہ تحفے میں ملی ہے. جناب اسپیکر، ہم تحفے وصول کرنوں میں سے نہیں ہیں، یہ ہم بلوچ، براوی، پٹھان یا ہمارے عوام کی جدوجہد ہے، ہماری قربانیوں کی وجہ سے ہمیں ملی ہے. جناب اسپیکر، بلوچستان کسی شخص، کسی خاندان یا سیاسی گھرانے کی میراث نہیں، یہ سب کا بلوچستان ہے. یہ بلوچوں کا بلوچستان ہے، یہ پٹھانوں کا بلوچستان ہے. اور ہر قوم اپنی تاریخ، اپنی شناخت، اپنے حقوق کے ساتھ اسی بلوچستان میں برابری کی شریک ہے. ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان ہمارے ساتھ ہے. بلوچستان کے عوام نے جناب اسپیکر ہر مشکل وقت میں ملک کی ترقی
امن اور قربانی اس کے فلاح کے لیے قربانی دی. ہم کسی کو یہ قطعاً اجازت نہیں دیں گے کہ وہ بلوچستان کے نام پہ عوام کو ریاست کے خلاف کرے یا نوجوانوں کو انتشار اور تقسیم کی سیاست کی طرف دھکیلے. بے شک اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, بلوچستان کو زیادہ حقوق کی ضرورت ہے, ترقی کی ضرورت ہے, نوجوانوں کو جو بے روزگاری کی خاتمے کی توجہ کی ضرورت ہے. لیکن یہ صرف اور صرف تبھی ممکن ہے جب ہم پاکستان اور ریاست کو مضبوط کریں گے. یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ یہ پارلیمان, یہ ہمارے سیکورٹی فورسز اور جو جوڈیشری ہے اس ریاست کے آئینی ستون ہیں. ان کے خلاف عدم اعتماد پھیلانے کی کوشش کرنا یا متبادل ڈانچوں کی فروغ دینا صرف اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو کمزور بنانے کی مترادف ہے. آپ بھلے ہی آپ کے 100 اختلافات ہوں, اختلافات جو ہے وہ جمہوریت کی حسن ہے, لیکن اگر یہ اختلافات آئینی حدود کو تجاوز کرتی ہیں تو وہ نفرت اور انتشار کو جنم دیتی ہیں. جناب اسپیکر, آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کسی نفرت یا تقسیم یا علیحدگی پسند سوچ کا متحمل کبھی نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنے نوجوانوں کو ایک مضبوط, ایک متحد اور ایک آئینی پاکستان دینا ہوگا, نہ کہ انہیں ایسے راستوں پر ہم دھکیلیں جو کہ کمزوری اور نفرت کا سبب بنے. پاکستان کے دشمن ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ قومیں آپس میں لڑیں, لیکن باشعور قومیں جو ہیں ہوتی ہیں وہ ان جیسے بیانات کو مسترد کرتی ہیں. اور اگر اس آگسٹ ہاؤس سے ہمیں ایک پیغام دینا ہوگا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ریاست کو دباؤ, اشتعال یا جذباتی نعروں سے کمزور یا بلیک میل کرے گی تو وہ اس کی خام خیالی ہے. پاکستان کل بھی مضبوط تھا, آج بھی مضبوط ہے اور تا قیامت مضبوط رہے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد, آئین پاکستان پائندہ باد. انشاءاللہ. رئیسانی صاحب, جو آپ نے بات کی یہ تو بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں, مجھے نہیں اس کا اتنا علم ہے, مگر یہ تو پاکستان کی ریاست کے خلاف پاکستان کا شہری, کوئی جو محب وطن پاکستانی ہے وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا جو آپ نے بات کی. تو یہ جس نے بھی کی ہیں, میں تو سوچتا ہوں کہ وہ شاید پاکستانی ہے ہی نہیں. اور یہ مجھے علیحدگی میں بتا دیجیے گا جس نے یہ باتیں کی ہیں, افسوسناک, شرمناک یہ وہ باتیں ہیں جس میں کہ پاکستان میں بلوچ اور پشتون میں دھڑاڑ ڈالنے والی باتیں ہیں. پھر اگر افغانستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو جا کے افغانستان کے ساتھ وہ جو بھی موصوف ہیں کھڑے ہوں. پھر پاکستان کی شہریت ہے یا ان کی افغانی, یہ بھی مجھے ذرا بتائیے گا. مگر افسوس ہے, بلکہ غصہ بھی ہے اس طرح کے سٹیٹمنٹ میں. اس نے جو بھی ہے اس نے آزمانا ہے, ضرور آزمائے, مگر میرا خیال ہے پاکستان کا یہ کم از کم پارلیمنٹ اس کو اجازت نہیں دے گا, اور نہ ہی ریاست پاکستان دے گی, اور نہ ہی کوئی محب وطن پاکستانی اس چیز کی اجازت دے گا. جی ڈاکٹر طارق فضل صاحب.